وہ دن بھی آیا جس کا تصور کرتے ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ وہ دن جب مدینہ کی فضا خاموش ہو گئی، وہ دن جب زمین نے محسوس کیا کہ آسمان کی سب سے بڑی امانت واپس جا رہی ہے، وہ دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے مگر امت کی فکر ان کے چہرے سے کبھی جدا نہ ہوئی۔ وہ بار بار پوچھتے رہے، نماز کا کیا حال ہے؟ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ امت کا کیا حال ہے؟ کمزوروں کا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں؟ ان کے لبوں پر آخری لمحوں تک اللہ کا ذکر تھا، ان کی آنکھوں میں امت کی فکر تھی، اور ان کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب وہ لمحہ آیا تو حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر فرمایا، اے اللہ، میں رفیق اعلیٰ کو اختیار کرتا ہوں۔ اور اس طرح وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر حقیقت میں وہ کبھی جدا نہیں ہوئے، کیونکہ ان کی سنت آج بھی زندہ ہے، ان کا قرآن آج بھی زندہ ہے، ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے، اور ان کی محبت آج بھی ہر مسلمان کے دل میں دھڑکتی ہے۔ اس دن صحابہ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مگر حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ اسلام کی اصل روح تھی کہ انسان سے محبت ضرور کرو مگر عبادت صرف اللہ کی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رونے کے لیے نہیں چھوڑا بلکہ جینے کا راستہ دے کر گئے، ہمیں لڑنے کے لیے نہیں چھوڑا بلکہ اخلاق کا ہتھیار دے کر گئے، ہمیں نفرت کرنے کے لیے نہیں چھوڑا بلکہ محبت کا سبق دے کر گئے۔ اسلام کا پیغام صرف ماضی کی داستان نہیں، اسلام آج بھی زندہ ہے۔ جب کوئی سچ بولتا ہے تو اسلام زندہ ہو جاتا ہے، جب کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اسلام زندہ ہو جاتا ہے، جب کوئی ماں باپ کے قدم چومتا ہے تو اسلام زندہ ہو جاتا ہے، جب کوئی دشمن کو معاف کرتا ہے تو اسلام زندہ ہو جاتا ہے، جب کوئی گناہ سے بچنے کے لیے اپنی خواہش قربان کرتا ہے تو اسلام زندہ ہو جاتا ہے۔ اسلام صرف مسجد میں نہیں، اسلام تمہارے بازار میں بھی ہے، اسلام تمہارے گھر میں بھی ہے، اسلام تمہاری زبان میں بھی ہے، اسلام تمہاری نگاہ میں بھی ہے، اسلام تمہارے کردار میں بھی ہے۔ ہم نے اسلام کو صرف رسومات تک محدود کر دیا، ہم نے نماز کو جسم کی حرکت بنا دیا اور دل کو بھلا دیا، ہم نے قرآن کو تلاوت تک محدود کر دیا اور اس پر عمل بھلا دیا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف میلاد تک محدود کر دیا اور ان کی سنت کو بھلا دیا۔ اسلام ہم سے یہی سوال کرتا ہے کہ کیا تم صرف مسلمان کہلاتے ہو یا واقعی مسلمان ہو؟ کیا تمہاری زبان سچ بولتی ہے؟ کیا تمہارا دل حسد سے پاک ہے؟ کیا تمہارا ہاتھ کسی کو تکلیف نہیں دیتا؟ کیا تمہاری نگاہ پاک ہے؟ کیا تمہارا رزق حلال ہے؟ کیا تمہارا رویہ نرم ہے؟ کیا تمہاری نماز تمہیں برائی سے روکتی ہے؟ کیونکہ اگر نماز تمہیں برائی سے نہیں روکتی تو وہ صرف عادت رہ جاتی ہے، اور اسلام عادت کا نام نہیں، اسلام انقلاب کا نام ہے، اسلام دل بدلنے کا نام ہے، اسلام کردار بدلنے کا نام ہے۔ آج دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، لوگ اسلام کو ہمارے عمل سے پہچانتے ہیں۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو وہ کہیں گے اسلام جھوٹ سکھاتا ہے، اگر ہم ظلم کریں گے تو وہ کہیں گے اسلام ظلم سکھاتا ہے۔ حالانکہ اسلام تو ان سب کے خلاف آیا تھا۔ اسلام تو اس لیے آیا تھا کہ انسان کو انسان بنایا جائے، دلوں کو جوڑا جائے، آنکھوں کو نم کیا جائے اور رب سے ملا دیا جائے۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، ایک چراغ اسے چیر سکتا ہے، ظلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، صبر اسے ہرا سکتا ہے، گناہ کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو، توبہ اسے مٹا سکتی ہے، اور انسان کتنا ہی گرا ہوا کیوں نہ ہو، اسلام اسے اٹھا سکتا ہے۔ یہ دین تمہیں مایوس نہیں ہونے دیتا، یہ دین تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، یہ دین تمہیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ جب تم سجدے میں سر رکھتے ہو تو زمین پر نہیں بلکہ آسمان کے دروازے پر ہوتے ہو، جب تم آنسو بہاتے ہو تو فرشتے گواہ بنتے ہیں، جب تم توبہ کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ واپس آ گیا۔ اسلام امید کا نام ہے، اسلام زندگی کا نام ہے، اسلام رحمت کا نام ہے،
اسلام روشنی کا نام ہے، اور یہ روشنی اس وقت تک پھیلتی رہے گی جب تک ایک بھی دل اللہ کی طرف جھکنے والا باقی ہے۔ آج اگر تم تھکے ہوئے ہو، اگر تم گناہوں کے بوجھ سے دبے ہوئے ہو، اگر تم مایوسی کے اندھیرے میں کھڑے ہو، تو اسلام تمہیں پکار رہا ہے، واپس آ جاؤ، تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ تمہیں سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ گلے لگانے کے لیے بلا رہا ہے۔ وہ تمہاری کمزوریوں سے واقف ہے، وہ تمہاری ٹوٹ پھوٹ جانتا ہے، وہ تمہارے آنسو دیکھ رہا ہے۔ بس ایک قدم اس کی طرف بڑھاؤ، وہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا۔ یہی اسلام ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یہی قرآن کی صدا ہے کہ اے انسان، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ سکون وہیں ہے، نجات وہیں ہے، زندگی وہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی دل تک لگی ہو، اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت جاگ اٹھی ہو، اگر آپ نے محسوس کیا ہو کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ مکمل زندگی ہے، تو اس پیغام کو آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ہر اس دل تک پہنچائیں جو سکون کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، شاید آپ کے ایک کلک سے کسی کا دل اللہ کی طرف پلٹ جائے، کیونکہ یہ صرف ویڈیو نہیں، یہ دعوت ہے، یہ روشنی ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ یہ پیغام آپ کہاں سے سن رہے ہیں، کمنٹ میں لازمی بتائیں۔